الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي قال تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود پاک پڑھو اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبیب اللہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے معزز قابل صد احترام قراء اکرام بانیان محفل بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں الحمدللہ آج سے 1440 سال قبل ہمارے آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تھی اور پھر 53 سال کی عمر میں جب اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا محبوب اب مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف جائیں مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف جائیں مدینہ شہر سے باہر ایک قبیلہ پیارے آقا علیہ السلام کے استقبال کے لیے نکلا جیسے آج ہم حضور کا گلیوں میں استقبال کرتے ہیں آمد کا جشن ولادت کا ایسے ہی اس وقت کی پیاری بچیوں نے بچوں نے نوجوان ساتھیوں نے بزرگ صحابہ نے حضور کا مدینے میں استقبال کیا تھا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ان بچیوں نے یہ ترانے کہے ہمارے درمیان آج چودھری کا چاند طلوع ہوا ہے چاند پہلے بھی آتا تھا چاند پہلے بھی طلوع ہوتا تھا چاند کی چاندنی پہلے بھی تھی روشنی پہلے بھی تھی لیکن جو محبوب کے چہرے سے روشنی آئی تھی وہ کبھی نہیں آئی تھی سبحان اللہ جو روشنی محبوب کے آنے سے ہوئی تھی راستے روشن ہو گئے دل روشن ہو گئے ایمان روشن ہو گئے گلیاں روشن ہو گئی ان لوگوں کے ایمان اور دل روشن کیا ہوئے ان کی قبریں بھی روشن ہو گئی آج دوستو جو لوگ پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشی نہیں مناتے شاعر نے ان کے لیے کہا تھا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے
میں جب طائف سے بنو سعد کا قبیلہ طائف کے قریب رہتا تھا، فرماتی ہم جانے لگے مکہ مکرمہ کے اندر کچھ اور بھی دائیاں تھی، میں بھی ان کے ساتھ تھی۔ ایک بچہ میرا اپنا تھا جو دودھ پیتا تھا، لیکن خوراک کی کمی کی وجہ سے چھاتی میں دودھ نہیں تھا، قحط سالی کی وجہ سے جانوروں کے لیے چارہ نہ تھا، بچہ پیاس سے بلکتا تھا۔ رات کو ہمیں اس بچے کے رونے کی وجہ سے نیند نہیں آتی تھی۔ کہتی ہم جب مکہ میں پہنچے، وہاں پر سب دئیوں نے در یتیم کو یتیم سمجھ کے چھوڑ دیا۔ سب دئیوں نے اس در یتیم کو یتیم سمجھ کر چھوڑ دیا۔ کہا اس کا باپ نہیں، ہم اس کو لے کر جائیں، کون تحفے دے گا، کون اجرت دے گا، کون انعام و اکرام سے نوازے گا، کون پیسے دے گا؟ آپ فرماتی ہیں میں نے جب پورے مکے کا دورہ کیا، سوائے محمد عربی کے اور کوئی بچہ نہیں بچا تھا۔ فرماتی ہے میں نے اپنے اللہ اکبر یا رسول اللہ، مرحبا 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 مرحبا۔ یارو ہم سیاسی نعرے لگاتے ہیں، سرکار کا نعرہ بھی زور سے لگائیں۔ یہ وہ نعرہ ہے جس نے قبر میں بھی ہمیں بچانا ہے، حشر میں بھی بچانا ہے۔ ایک مرتبہ پھر لگائیں، اپنا پورا زور لگائیں۔ مرحبا 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 مرحبا۔ اللہ حلیمہ فرماتی ہے میں جب عبداللہ کے گھر آئی، بی بی آمنہ کی گود میں محمد عربی کو دیکھا، میں نے اپنے شوہر کو کہا اس بچے کو لے کر چلتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دائیاں ہمیں تانا دے گئی تھی بچہ لینے، خالی گود آئی ہو۔ یہ بچہ مجھے برکتوں والا بچہ لگتا ہے، یہ بچہ مجھے رحمتوں والا بچہ لگتا ہے، یہ بچہ مجھے باعث افتخار لگتا ہے۔ فرماتی ہے جب میں نے محمد عربی کو اٹھایا، جہاں ہم نے مکہ کی وادی کے اندر خیمہ لگایا ہوا تھا، وہیں پر جب آتی ہوں حضور کو چھاتی سے لگاتی ہوں، چھاتی دودھ سے بھر جاتی ہے۔ فرماتی ہے میرا وہ بیٹا وہ بھی دودھ پیتا ہے، محمد عربی بھی دودھ پیتے ہیں۔ جب محمد عربی سواری پر بیٹھتے ہیں، سواری تیز رفتار ہو جاتی ہے، دوسری دائیاں کہتی ہیں یہ دراز گوشت کیسا، پہلے چل نہیں سکتا تھا، یہ فاقوں کی وجہ سے گرتا تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا، پیچھے رہ گیا تھا، آج حلیمہ کیا ہے؟ فرمانے لگی یہ وہی دراز گوشت ہے، یہ وہی سواری ہے، یہ وہی خچر ہے، لیکن بیٹھنے والی کوئی اور ہستی ہے، بیٹھنے والی کوئی اور ذات ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سواری پر تشریف فرما ہوئے، ہم دیکھتے رہے مکہ سے لے کر طائف تک اوپر بادل نے سایہ کیا ہوا ہے، سواری تیز چل رہی ہے۔ یارو ان بادلوں کو پتا ہے کہ آقا آ گئے ہیں، ان ہواؤں کو پتا ہے آقا آ گئے ہیں، ان بادلوں کو پتا ہے آقا آ گئے ہیں، زمین کے ذرات کو پتا ہے آقا آ گئے ہیں۔ مشرق والے مغرب والوں کو، مغرب والے مشرق والوں کو مبارکیں دے رہے ہیں۔ تو دوستو ہم حضور کے امتی ہیں، ہم کیوں نہ خوشیاں منائیں؟ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب فرماتی ہم لے کر گئے، اپنے گھر میں پہنچے، ہمارے جانور جو دودھ خشک کر چکے تھے، تھنوں میں تھن خشک ہو گئے تھے، اونٹنیوں کے تھنوں میں دودھ نہ تھا۔ فرماتی ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے پھر ہمارے برتنوں میں جگہ نہیں، اتنا دودھ ہے، اتنی برکت ہے، اتنی رحمت ہے، اللہ کا اتنا فضل ہے۔ فرماتی ہیں برتن کم پڑ گئے، دودھ اور بڑھ گیا۔ طائف کے لوگ کہنے لگے جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، جہاں حلیمہ کے اونٹنیاں چرتی
करती हैं, नौकरों को कहने लगी वहीं पर लेकर जाया करो। यारो ये चारे का कमाल न था, ये चरागाह का कमाल न था, ये चराने वालों का कमाल न था, ये उस नबी का कमाल था जो उस घर में आया, उसकी दरो दीवार में बरकतें ज़ाहिर होना शुरू हो गई। फिर फरमाती हैं इसी इस्लाम में हम रात को जब सोते थे हमारे कमरे से रोशनियां फूटती थी। फरमाती है एक दिन मेरे पास एक हमारी हमसई आ गई, कहने लगी हलीमा मुझे ये बताओ कि तू तो बहुत गरीब थी, तेरे पास माल ज़र न था, तेरे पास खाने के लिए 2 वक्त का खाना मुयस्सर न था, अब क्या हो गया है, तेरे पास पैसे कहां से आ गए? बड़े बड़े उमरा, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े अमीर लोग रात को अपने चिराग बुझा के सोते हैं, रात भर तेरे कमरे में चिराग जलता है, तेल कहां से आता है, पैसे कहां से आते हैं? अम्मा हलीमा ने कसम खाई अल्लाह की, कहने लगी उस खुदा की कसम है आज तक हमने कभी चिराग जलाया ही नहीं है। अल्लाह ने हमें वो माहे महताब अता फरमा दिया है, वो दुर्रे यतीम अता फरमाया है। जब रात होती है तो ये रात को सूरज चलना शुरू हो जाता है, यही सिराज रात को रोशनी देना शुरू हो जाता है। इसी सिराज की वजह से, बदरे मुनीर की वजह से लैल नहार हमारे लिए सब कुछ बराबर हो चुका है। जैसे हम दिन में देखते हैं वैसे ही हम रात को देखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पक्की सच्ची गुलामी नसीब फरमाए। हुजूर का हम सबको मिलाद मनाने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। हम अहले सुन्नत का मसलक जो है, अकीदा जो है, वो आज का नहीं है, वो अबू बकर का मजहब है, वो अबू बकर का मसलक है, वो उमर का मसलक है, वो उस्मान का मसलक है, वो अली का मसलक है। उन लोगों ने क्या किया कि जब कोई मसला दरपेश आता, ये ना कहते कि हम अपने अकल से कहते हैं। मैं आपसे एक मिसाल मसला भी समझाता हूँ। ये जो लोग खाना काबा में गए हैं वो हाथ खड़ा करें, जो हज उम्रा करके आए हैं। ये पाकिस्तान में बैठे हैं, कारी साहब बैठे हैं, हाजी साहब बैठे हैं। हम लोग मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, हमारी मस्जिद में खवातीन हमारी सफ में आ जाए हमारी नमाज टूट जाती है। ऐसे है नहीं। दुनिया की जिस मस्जिद में चले जाएं, मर्दों की सफ के अंदर अगर औरत आ जाए या औरत मर्द से मुकद्दम हो जाए, दोनों सूरतों में उस करीब वाले मर्द की नमाज और पीछों वालों की नमाज खत्म है। लेकिन जब काबे में चले जाएं, हज के मौके पर चले जाएं या वैसे उम्रा करने चले जाएं, औरत साथ खड़ी हो रही है, नमाज पढ़ रही है, तवाफ कर रही है, उसकी नमाज नहीं टूटती बल्कि 1 लाख नमाज का सवाब है। ये सवाब किसने अता फरमाया? ये इनामात किसने अता फरमाए? ये हुजूर की नहलान का सदका है, ये हुजूर की आमद का सदका है, ये हुजूर की करम नवाजियों का सदका है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पक्की सच्ची गुलामी नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस मिलाद के सदके हमारे मुल्क पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाए। आमीन। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।